انسانی معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہے، جماعت ہو گئی ہے، حضور بیٹھ گئے ہیں، کچھ صحابہ کرام بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں بھائی، آپ کے گھر والے بیمار تھے، ان کا کیا حال ہے؟ ہمارا فلاں نمازی آج جماعت میں نہیں آیا، وہ بڑا پابند تھا، کیوں نہیں آیا؟ جی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ اچھا، چلو نماز پڑھ کے اس کا پتہ کرتے ہیں، تیمارداری کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک نمازی، اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کی حالت، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نمازی نے کوئی اپیل نہیں کی۔ میرے محبوب نے اس کی ظاہری حالت دیکھی اور نمازیوں سے فرمایا، بھائی تھوڑی مدد کرو، اس کے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا، چلو سارے نمازی مل کے اس کے گھر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں کھانا نہیں ہوا کہ اس کے گھر کے افراد کو یہاں مسجد میں لے آؤ۔ مسجد سے درس کیا ملا نمازیوں کو؟ مسجد سے درس یہ ملا کہ صرف 2 رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھ کے نہ چلے جاؤ، یہ جو اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے باہر نکل کر ان کی غمی اور خوشی بانٹ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ اندر ہی اندر معاف فرما دے گا۔ یہ مسجد کا کردار ہے اسلامی معاشرے میں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس مسجد کو تمام دینی احکام کے فیصلوں کا مرکز بھی رکھا۔ فیصلے مسجد میں ہوں، کیوں؟ جب ہر قسم کا فیصلہ مسجد میں ہوگا، بات مسجد میں سنی جائے گی، تو پھر مسجد میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان یہ پیش نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ رشوت اور سود کا قلعہ کما کر دیا جائے گا جب فیصلہ لڑائی جھگڑے کا یا ہر قسم کے اختلافات کا جب مسجد میں فیصلے ہوں گے، تو پھر مسجد جھوٹ بولنے سے روکے گی، پھر مسجد رشوت سے روکے گی، پھر مسجد غلط گواہی دینے سے روکے گی، پھر مسجد کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے سے روکے گی، پھر مسجد کسی کی بے عزتی اور توہین کرنے سے روکے گی۔ اس لیے اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق سیاست کی جائے تو مسجد کے مصلی سے سیاست کی جائے، جسے آج کل ہم برداشت نہیں کرتے۔ جی مولوی صاحب کا کام کیا ہے سیاست کا؟ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کی تھی، میں اس کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد اس اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں سے اگر ہم صحیح سبق حاصل کر لیں تو یہ صرف ہمیں 5 وقت کی نماز کا سبق نہیں دیتی، بلکہ یہ مسجد ہمیں اپنے دوسرے معاشرے کے کم ترین غمگین لوگوں کے ساتھ غم اور درد بانٹنے کی مصطفیٰ کی سنت کا سبق بھی مسجد ہی سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اس مسجد میں غریب پروری کا خیال رکھا جاتا ہے، اس مسجد میں عدل و انصاف کے قانون کا پہرا دیا جاتا ہے۔ یہاں مسجد میں مثلاً ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 صحابہ کرام ہیں، آپس میں ان کا کوئی قرضے کا معاملہ تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ صحابہ کرام آپس میں بڑی تیز باتیں اور غصے سے باتیں کر رہے تھے، تو مسجد میں حضور نے بٹھا لیا اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا جی، اس نے کہا جی یا رسول اللہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، دیتا نہیں ہے، اتنے دن اوپر ہو گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا بھئی آپ نے قرضہ دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے قرضہ دینا ہے۔ تو فرمایا ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور گنجائش نہیں ہے، میں اسے کہتا ہوں کوئی تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، کچھ قرضہ مجھے معاف کر دو، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔
تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹائم بھی اور نہیں دینا اور معاف بھی نہیں کرنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنہوں نے قرضہ واپس لینا تھا فرمایا بھائی آدھا قرضہ اس کو معاف کر دو نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کھانا پکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آدھا انہیں معاف کرتا ہوں۔ اب جو نماز کا وقت نہیں تھا، یہ جماعت کا وقت نہیں تھا، صحابہ کرام جمع ہو گئے ہیں، اختلاف کی باتیں سن کر جتنے جمع ہو گئے ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس نے آدھا قرض معاف کر دیا ہے، اب سارے اٹھو اور اس کا تعاون کرو تاکہ یہ آدھا قرض ادا کر دے۔ یہاں سے مجھے جو ایک سبق ملا وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج ہم تماشا دیکھتے ہیں غریب آدمی کا، آج ہم آوازیں کستے ہیں اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اسی لائق ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے آدھا قرض معاف کر دیا، چلو بھائی اب سارا حصہ ڈالو۔ تو سب نے مسجد میں لا کر رکھا، جو کچھ کسی کی توفیق تھی انہوں نے جمع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا بھائی یہ تم لے لو اور آج کے بعد اس سے نہ پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کا کردار اسلامی معاشرے میں اتنا عمدہ کردار ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔